آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، افغان مہاجرین کا جو معاملہ ہے وہ روز بروز سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ افغان مہاجرین کس طرح پاکستان میں مختلف وارداتوں میں ملوث ہیں اور کس طرح وہ اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے یا پاکستانی شناخت حاصل کرنے کے لیے پاکستانیوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، وہ اپنا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے یا فیملی کارڈ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو شامل کروانے کے لیے کچھ لالچ دیتے ہیں، چند روپوں کا، چند ڈالرز کا، اور پاکستانی جب اس لالچ کا شکار ہوتے ہیں تو بعد میں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو افغان مہاجرین جن کے بارے میں بہت ساری کیس سٹڈیز پہلے بھی آ چکی ہیں کہ وہ یہاں پر مختلف قسم کے جو معاملات ہیں، جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ان میں وہ لوگ انوالو ہیں، وہ کس طرح یہاں پہ واردات ڈالتے ہیں اور پھر اپنے ملک جو ہے وہ واپس بآسانی آ جا سکتے ہیں۔ اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور وکیل ایڈی ڈار صاحب، جو ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں اور بہت سارے کلائنٹس ان کے افغان مہاجرین بھی ہیں اور بہت سارے کلائنٹس ان کے ایسے پاکستانی بھی ہیں جو افغان مہاجرین کا شکار ہو چکے ہیں۔ جناب ایڈی ڈار صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو ویری مچ۔ ذرا آج کے اس ٹاپک کو ہم شروع کریں ایکسپلور کرنا کہ کس طرح افغانی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ پاکستان کو۔ ایک تو جتنی بھی آپ کی یہاں خاص طور پہ اسلام آباد کے اندر چوری اور ڈکیٹی کی وارداتیں ہوتی ہیں، اور بالخصوص ڈکیٹی ود مرڈر یا ڈکیٹی ود ریپ، جو بہت بڑے سیریس اوفینسز ہیں، ان کے جب تانے بانے ملائے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ اس میں افغان مہاجرین کرمنل شامل ہوتے ہیں۔ لوکلز لوگ بہت کم شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو پرنسپل اکیوزڈ ہیں وہ میکسیمم نمبرز میں افغان ریفیوجیز ہیں۔ اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو ان کا کوئی فنگر پرنٹ آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ جا کے فرانزک کروائیں اور وہاں سے ایک ایکسپرٹ ایویڈنس کے ذریعے ان کو لوکیٹ کر لیں۔ یہاں سے وہ ڈکیٹی کریں گے، ڈکیٹی ود ریپ کریں گے، ڈکیٹی ود مرڈر کریں گے۔ جو چیزیں یہاں سے لوٹیں گے، یہ یہاں سے صبح کی بس پہ بیٹھیں گے اور طور خام سے اس کو پار کروا کے 2 دن بعد واپس آ جائیں گے اور اگلے دن پھر اس کا شکار کر لیں گے، نئی واردات کریں گے، نئی واردات کر لیں گے۔ روپیہ بھی 600 لگے گا، روپیہ بھی 600 لگے گا، یعنی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنا سمگلنگ ہے، وہ سمگلنگ بزنس میں ہو کہ آپ کپڑا سمگل کر رہے ہیں، آپ الیکٹرانک سمگل کر رہے ہیں، آپ وہاں سے اسلحہ ویپن سمگل کر رہے ہیں، ان تمام کے پیچھے بھی جو میکسیمم ہاتھ ہوتا ہے وہ افغان ریفیوجیز کا ہی ہوتا ہے۔ یہاں سے لوکل لوگوں کی وہ تھوڑی سی مدد حاصل کر لیتے ہیں، ادروائز سارے کا سارا کام اور دھندا یہ جو ہے وہ ان کے ہی حکم اور ان کی یہ شیر بات سے چل رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کرائے پہ ہمیں سستے داموں مل جاتے؟ لائک مثال کے طور پہ مجھے اگر کسی کو اغوا کروانا، نعوذ باللہ، تو میں کسی افغانی کو ہائر کر لوں، کیونکہ اس کے ریکارڈز نہیں ہیں، اس کے ڈی این اے بھی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، تھمز امپریشنز بھی نہیں ہے، تو کہیں ایسا بھی تو نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کرائے کے طور پر بھی زیادہ استعمال؟ بالکل ہوتے ہیں۔ آپ اگر یہاں لوکل پولیس کے ساتھ اٹریکشن کریں اپنا اور ان سے پوچھیں اور آپ ڈیٹا نکالیں ایف آئی آرز کا کہ جتنی بھی یہاں پہ جو سیریس اوفینسز ہیں وہ ہوئے ہیں، ان میں آپ کو افغانستان کے جو ریفیوجیز ہیں ان کا ہی تعلق ملے گا۔ جو کرائے کے قاتل ہیں وہ بھی ملیں گے۔ یہاں ملٹیپل واقعات ایسے ہوئے، ایون ایک واقعہ ہمارے علم میں آیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں آ کے رکا چند سال پہلے، اس کو لوکیٹ کر لیا گیا کہ وہ یہاں ہے، اور 2 افغانستان کے ریفیوجیز کو اس میں ہائر کر کے 6 لاکھ روپیہ انہوں نے پیسے دیے اور اس کو وہاں ہوٹل سے نکلتے ہوئے مرڈر کروا دیا۔ وہ سبسیکوینٹلی ہمارے لا انفورسمنٹ اداروں نے اس کو پکڑ بھی لیا اس نمبر سے جہاں سے انہوں نے کال کی تھی، لیکن بالکل یہ کرایہ کے قاتل کے طور پر، کرایہ کے جو ہے وہ زخم کرنے کے لیے کہ آپ نے زخمی کرنا ہے، اغوا کار کے طور پر، سمگلر کے طور پر، ڈکیٹ کے طور پر، چور کے طور پر، بالکل یہ میکسیمم کام کر رہے ہیں۔ پھر یہ لوگ جو مطلب ابھی تھوڑا سا کہتے ہوئے اس لیے بھی برا لگتا ہے کہ برادر ملک بھی ہے، اسلامی ملک بھی ہے، لیکن اوبیسلی اگر یہی لوگ آ کے ہمارے ملک میں بدامنی پھیلائیں گے تو کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اب یہی جو افغان مہاجرین ہیں، پھر یہی یقینی طور پر ہنڈی بھی جو ہے وہ کرتے ہوئیں گے بآسانی؟ اور بالکل کرتے ہیں۔ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہاں سے جب جو وہ ہے چوری کا مال یا جو ڈکیٹی کا مال ہے، جس طرح اس کو وہ بیرون ملک جا کے شفٹ کر کے آ جاتے ہیں، ہنڈی کی چیزیں اور بلیک مارکیٹ کی چیزیں اور ڈالرز جو ہیں ان کو لے کے جانا وہ تو بہت آسان ہے، بلکہ ملٹیپل کیسز ایسے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ یہاں پاکستان میں جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ اور ہے،
اور وہ آپ سے اس سے چند پیسے مہنگا ڈالر خریدیں گے اور اس ڈالر کو ہنڈی کے ذریعے یا ایون کیش کے ذریعے وہ افغانستان شفٹ کر دیں گے. آپ کے ملک میں جو ڈالر کی قلت پیدا ہوتی ہے, جو آپ کا ڈالر غائب ہو جاتا ہے مارکیٹ سے, اس کے بھی تانے بانے اسی اسمگلنگ کے ذریعے ملتے ہیں کہ وہ سارا ڈالر ادھر شفٹ ہو جاتا ہے. اب گفتگو کے دوران ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے اور ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے بعد وہ جو پرانے زمانے میں ہم کچھ ماڈل ظاہر کرتے تھے باہر پیسے بھیجنے کی, ان کی ضرورت بھی نہیں. نہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. کرپشن جو ہے وہ اتنی آسان ہو گئی ہے کہ چونکہ ان لوگوں کے ذریعے آپ سستے داموں یہ چیزیں باہر پہنچا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اس سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات. اچھا, اب ایک دوسرا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی شناخت حاصل کرنے کے لیے, اپنے آئیڈینٹی کارڈز بنوانے کے لیے, فیملی کارڈز بنوانے کے لیے آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ کچھ معاملات طے کر کے تو آپ کی فیملی میں یا میری فیملی میں انوالو ہو جاتے ہیں, یہ شو کرنے کے لیے ناد رکھو کہ ہم تو بھائی یہیں کے پلے بڑھے ہیں. وکیل صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے کس طرح ہم کو, آپ کو, پاکستانیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کس طرح ان کو مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ایک تو ان کو آپ دو کیٹیگریز میں تقسیم کر لیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو یہاں رہنا چاہتی ہے, جن کا مدعا ہے کہ ہم پاکستان میں آ گئے ہیں, اب ہم نے واپس نہیں جانا. اب وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لافل ڈاکومنٹس حاصل کریں, پاکستان کے سٹیزن شپ حاصل کریں اور یہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کر لیں. اچھا, وہ لوگ جرنل کرائم میں کم انوالو ہوں گے, بلکہ وہ صرف اس ڈاکومنٹس کو بنوانے کے لیے جو کرائم ہوتے ہیں کہ جیلی سرٹیفکیٹ بنوا لیا, جیلی مدد لے لی, فیک ایفیڈیوٹس دے دیے, ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. جبکہ وہ جو کرمینلز ہیں جنہوں نے یہاں چوری, ڈکیٹی, مرڈر, ریپ اور وہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں, ہنڈی کرنی ہوتی ہے, وہ اپنے ڈاکومنٹس یہاں کے نہیں بنواتے, کیونکہ ان کو ایک اپریہنشن ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ڈاکومنٹس بنوائے تو ہمارے تھم امپریشنز بھی ریکارڈ پہ آ جائیں گے, ہماری جو فیس ہے وہ بھی آ جائے گی, آنکھیں جو ہیں وہ بھی ریکارڈ پہ آ جائیں گی, تو ہم کسی بھی جگہ پہ ٹریس ہو سکتے ہیں. وہ پھر ان چکروں میں نہیں پڑتے. ان کا مدعا یہ ہے کہ آپ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے, بغیر لافل شناخت کے, ایک ڈمی کے طور پہ آپ اس ملک میں رہیں. وہ تو اپنا نام بھی چینج کرتے رہتے ہیں, یہاں آپ کے سامنے اور نام ہوگا, دوسرے شہر میں جائیں گے اور نام رکھ لیں گے, اور جب بارڈر کراس کرنا ہوگا تو شاید ان کا کوئی اور نام ہو جائے گا. تو وہ اس طرح آپریٹ کرتے ہیں. اچھا ظاہر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ اب ہمیں دو ایسے مسائل ہیں کہ ایک میں تو یہ لوگ وارداتوں میں ملوث ہیں, اور دوسرا وہ فیملیز میں انوالو ہو کے بھی, اس میں بھی دو ٹائپس ہیں, لیکن موسٹلی اگر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو ان سے کیسے نمٹنا چاہیے؟ ریاست کے پاس کیا جو ہے وہ ایک حل ہو سکتا ہے ان سارے مسائل کو ختم کرنے کا؟ اس کا حل دو طریقوں سے ہے, ایک جو عوام نے کرنا ہے اور دوسرا جو سرکار نے کرنا ہے. عوام کے کرنے والا حل یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود تمام ریفیوجیز کو, تمام انلیگلی سیٹلڈ لوگوں کو ایڈینٹیفائی کریں, ان کا ڈیٹا سرکار کو پرووائڈ کریں, اور خود بھی کوشش کریں کہ ان کو کسی بھی جرم میں ان کی مدد نہ کریں. ان کی اگر کوئی مشکوک حرکت دیکھیں تو وہ بھی سرکار کو رپورٹ کریں. دوسرا کام ہے سرکار کے کرنے والا, سرکار کو سب سے پہلے ملک میں موجود تمام لوگوں کو, وہ پاکستانی ہوں, وہ افغان ریفیوجیز ہوں, وہ کسی اور ملک سے آئے ہوئے لوگ ہوں لافل ویزا پہ اور یہاں پہ اوور اسٹے کر کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہوں, جیسے افریقنز وغیرہ لوگ یہاں آ کر وہ منشیات وغیرہ کے کاروبار میں منسلک ہو جاتے ہیں. ان تمام لوگوں کو ریکارڈ پہ لے کے آئیں. ملک کو پتہ ہو کہ اس ملک کے بارڈر کے اندر کون کون شخص موجود ہے, اس کے کیا ویئر اباؤٹس ہیں, اس کی کیا شکل ہے, اس کے کیا فنگر پرنٹس ہیں, اس کی کیا آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں, وہ تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہوں. جب موجود ہو جائیں گی, ڈیٹا سارا ہو جائے گا, پھر آپ نے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ جی اس کو تو ہم نے رکھنا ہے, اور یہ بندہ ہمیں بارے میں نہیں ہے, یہ یہاں بد امنی پھیلا رہا ہے, یہ یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے, یہ یہاں پہ قتل و غارت پھیلا رہا ہے, یہ یہاں پہ جرائم کو پروموٹ کر رہا ہے, یہ یہاں پہ اکانومی کو نقصان پہنچا رہا ہے. ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو آپ کو ریسپیکٹ فلی یہاں سے اٹھا کے اس کے آباء و اجداد کے پاس
اس کی جو جگہ ہے وہاں رکھ آئیں, پھینک دیں, چھوڑ آئیں, وہ آپ کے گھر. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بڑی مفید گفتگو رہی اور ہمیں ایکسپلور کرنے کا موقع ملا کہ کس طرح افغان مہاجرین جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل کا سامنا ان کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے اور کس طرح ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیں ان کی وجہ سے یہاں جو اپرچونٹیز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. آپ نے تو کہا کہ اتنے ہزار جو ہیں وہ افغانی آئے, لیکن یہاں آ کے جو انہوں نے 20 بچے پیدا کیے اور اتنی شادیاں کر لی. 14 لاکھ رجسٹرڈ ہیں اور 9 لاکھ غیر رجسٹرڈ ہیں. غیر رجسٹرڈ ہیں, رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ ہیں, غیر قانونی الگ. میرا ماننا یہ ہے کہ وہ 9 اور 14 کے فگر سے بہت اوپر چلے گئے ہوئے, کیونکہ جو تعداد ان کی یہاں شرح پیدائش ہے اس کے حساب سے وہ بہت اوپر چلے گئے ہوئے. اور آپ کو ان کو دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ, جگہ پہ ان کی ایگزسٹنس دیکھیں نا, وہ ہر کاروبار کے اوپر, ہر مارکیٹ کے اندر انلیگلی انہوں نے آکوپائڈ کیا ہوا ہے. ایک تو آپ کو وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں, دوسرا وہ تمام اپرچونٹیز جو آپ کے لوکل لوگوں کو ملنی تھی وہ کولیپس ہو رہی ہیں اور وہ شفٹ ہو رہی ہیں ان کے پاس, اور وہ فردر انلیگلی اور ان لافلی اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین, آپ نے آج کی گفتگو سنی کہ کس طرح افغان مہاجرین کا جو مسئلے ہیں ان کی وجہ سے وہ سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کا ایک ہی حل ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, جس سے ہم نے بھی اتفاق کیا کہ ڈیجیٹلائزیشن, ان کا ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن کیا جائے, ان کو رجسٹرڈ کیا جائے اور ہمیں پتہ ہو کہ کون اس وقت کہاں پر کیا کر رہا ہے. سو ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہم دیجیے اجازت. خدا حافظ.